میرا حسن سارے خاندان میں مشہور تھا، لیکن امی تیار نہیں ہونے دیتی۔ مجھے تیار ہونے کا بہت شوق تھا، اسی لیے رات امی کے سونے کے بعد چھت پر جا کر تیار ہو کر تصویریں بناتی۔ جب کچھ دن پہلے مجھ پر ایک گلاب گرا، ساتھ ایک پرچی کہ تم میری ہو، میں نے ہنس سے وہ پرچی پھینک دی کہ ہر لڑکا ہی مجھے یہ کہتا تھا۔ جب ایسا روز ہونے لگا، لیکن آج اس پرچی پر لکھا تھا کہ میں تم سے ملنے آؤں گا، میں بڑی خوش تھی۔ جلدی سے تیار ہو کر میں چھت پر بیٹھ گئی۔ جب اچانک کوئی پیچھے آیا، میں خوشی سے کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا ہوش اڑ گئے، کیونکہ میرا نام حسنہ ہے، میرا تعلق بہاولپور سے ہے۔ میرے ابا کی سبزی کی دکان تھی، کچھ اپنی زمین تھی جس پہ اماں اور ابا سبزیاں اگاتے تھے، کچھ پہ پھلوں کے پودے بھی لگائے جو اب پھلدار درخت بن چکے تھے۔ انہیں سبزیوں اور پھلوں کو وہ بیچا کرتے تھے۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، میں چھوٹی تھی، باقی بھائی اور ایک بہن مجھ سے بڑے تھے۔ بھائی کو پڑھنے کا شوق تھا، اسی لیے اس نے شہر میں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ بڑی بہن میٹرک کے بعد گھر پر ہی تھی اور گھر کے کاموں کے علاوہ سلائی اسکول بھی جایا کرتی۔ میں چھوٹی ہونے کی وجہ سے گھر والوں کی لاڈلی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر ہی خوش ہوتی رہتی، ابا میری ہر خواہش کو پورا کیا کرتے۔ مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں بھائی کے کہنے پر پرائیویٹ ایف اے کر رہی تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے میری بڑی بہن پریشان رہنے لگی تھی، بار بار اماں سے کہتی کہ مجھے سلائی اسکول چھوڑ کے پھر کھیتوں میں جائیے گا۔ اماں کی وہی منطق تھی کہ کون سا دور جانا ہے، 2 گلیاں چھوڑ کر ہی تو جانا ہے، لڑکیاں اکیلے شہر چلی جاتی ہیں، تم یہاں سے وہاں نہیں جایا جاتا۔ اماں کہہ کے چلے گی اور میں نے دیکھا کہ میری بہن پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ چلو میں ساتھ چلتی ہوں، کیا ہوا ہے جو ڈر رہی ہے؟ کہیں استانی نے تو نہیں کچھ کہہ دیا؟ آپا نے بتایا کہ چودھریوں کا لڑکا روز گلی کے نکڑ پر کھڑا ہوتا ہے، مجھے دیکھتے ہی کوئی نہ کوئی بات کرتا ہے، میں گزر جاتی ہوں خاموشی سے، لیکن کل کہہ رہا تھا کہ اگر مجھ سے ملنے ڈیرے پر نہ آئی تو میں تمہیں مار دوں گا یا خود کو ختم کر لوں گا۔ میں سن کر ہنسنے لگی۔ میری بہن نے ناراضگی سے مجھے دیکھا۔ آپ چلیں میرے ساتھ، میں بھی ذرا دیکھوں کہ کون مرتا ہے اور کون مارتا ہے۔ میں اپنی بہن کی نسبت تھوڑی بہادر تھی۔ ایک بار کسی نے مجھ سے بدتمیزی کی کوشش کی تھی، میں نے راستے میں کھڑے ہو کر جوتا کھینچ کے مارا تھا اسے۔ میں اور میری بڑی بہن جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے، سامنے ہی ایک لڑکا کھڑا تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہے۔ اس کے کپڑے اور مہنگی بائک سے مجھے سمجھ آ گئی تھی، یہی وہ شخص ہے جس نے میری بہن کو پریشان کر رکھا ہے۔ جیسے ہی ہم پاس سے گزرنے لگے تو کہنے لگا، بھائی آج تو ساتھ گن مین لے کر گھوم رہی ہو۔ میری بہن کا نام حفصہ تھا اور وہ شخص جانتا تھا۔ میں نے کھڑے ہو کے اس کے بائک کی چابی نکال لی اور دور اچھال دی۔ وہ حیرانی سے سب دیکھ رہا تھا۔ میں اب کچھ ڈھونڈ رہی تھی جس سے اس کی ہیوی بائک کو توڑا جا سکے۔ اس نے میری تلاش سمجھ کر ہنسنا شروع کر دیا اور کہنے لگا، بھائی شیرنی لگی ہو، میں تو ایسے ہی سیمی ہرنی کے پیچھے تھا، اب مزہ آئے گا۔ دشمن اگر ٹکر کا ہو تو مزہ ہی آتا ہے لڑنے کا۔ میرے منہ میں بھی جو آیا اسے کہتی گئی، اگر اپنے باپ کے ہو تو صبح پھر آنا، میں دیکھ لوں گی تمہیں۔ میں نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ بھائی گھر آ گیا تھا، 2 ماہ کی چھٹیاں تھیں، ہم سب بہت خوش تھے۔ ابا اماں تب زیادہ گھر پر ہی رہا کرتے تھے۔ اماں بھائی کے لیے دیسی مرغ کا سالن بنا رہی تھی اور ابا بھائی سے یونیورسٹی کے قصے سن رہے تھے، جب دروازے کو کسی نے بری طرح پیٹ کر رکھ دیا۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو چودھریوں کا منشی تھا، کہہ رہا تھا کہ شام کو ڈیرے پر بلایا ہے آپ باپ بیٹے کو۔ اماں بہت پریشان تھی، پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیرے سے کوئی ایسا بلاوا آیا ہو۔ شام کو ابا اور بھائی جب واپس آئے تو بہت پریشان تھے۔ بھائی نے آتے ہی حسنہ کو بری طرح پیٹنا شروع کر دیا۔ اماں پوچھتی رہ گئی کہ ہوا کیا ہے، لیکن بھائی کو اس طرح کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ اماں کو ابا نے بتایا کہ چودھری نے کہا ہے کہ حسنہ کافی عرصے سے اس کے بیٹے سے رابطے میں ہے اور اب حسنہ نے کہا ہے کہ اگر شادی نہ کی تو خودکشی کر لے گی۔ اب چودھری کہتا ہے کہ اس کا بیٹا ظہیر بھی یہی چاہتا ہے، اسے حسنہ بہت پسند ہے، اب یا تو لڑکی کا رشتہ دو یا پھر گاؤں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ سارے گاؤں میں سناٹا تھا۔ ابا اور اماں نے حسنہ سے بول چال بند کر رکھا تھا۔ حفصہ سب سچ کہنا چاہتی تھی، لیکن میں نے منع کر دیا۔ مجھے افسوس تھا، میرے باپ اور بھائی کو مجھ سے زیادہ لوگوں کی بات پر یقین تھا۔ ابا مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیتے، اماں نے مجھ سے بات کرنا چھوڑ دی، سر باندھ کر لیٹی رہتی۔ صرف میری بہن ہی تھی جس کو سب سچ پتہ تھا۔ میں نے اور میری بہن نے مل کر سوچا کہ ایک بار ظہیر سے مل کر پوچھنا چاہیے کہ آخر دشمنی کیا ہے اس کی۔ میری بہن چاہتی تھی کہ میں معافی مانگی اور بات ختم کروں، لیکن ہمارا قصور نہیں تھا کوئی سوائے اس کے کہ یہ سارا گاؤں چودھریوں کا تھا، سارے فیصلے وہی کرتے تھے۔ یہ چاند کی آخری تاریخیں تھی، میں اور حفصہ اپنی سہیلی کا کہہ کر نکل آئی تھی اور اب ہمارے قدم کچی پکی پگڈنڈیوں پر سفر کر رہے تھے۔ ہم دونوں نے کالی چادریں لی ہوئی تھی اور منہ چھپا رکھے تھے۔ جیسے ہی ڈیرا نظر آیا ہم دونوں ہی گھبرا گئی، کیونکہ اندر جانا آسان نہیں تھا
اور اگر کسی نے پوچھ لیا تو کیا کہیں گے؟ گیٹ پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا اور گیٹ کھلا تھا۔ ہم دونوں اندر چلے گئے۔ ڈیرا بہت بڑا تھا۔ ہم کمروں کی پچھلی سائڈ پہ چلے گئے جس طرف آوازیں آ رہی تھی۔ کافی دیر ہم وہاں لگے پودوں کے پیچھے چھپ کے بیٹھی رہی۔ ہمیں ظہیر کہیں نظر نہیں آیا۔ بہت دیر بعد اس کی آواز آئی جو کسی سے کہہ رہا تھا کہ سونے جا رہا ہوں، گیٹ بند کر لینا۔ میں نے اور میری بہن نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہماری آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ تبھی کسی کی آواز آئی، چودھری صاحب یہاں کوئی ہے؟ سب کی ایک ہی آواز آئی کہ پکڑو پکڑو۔ کہنے لگا کہ تم دونوں کو کیا لگا تھا کہ یہاں ہوگی اور مجھے نقصان پہنچا کے چلی جاؤ گی اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا؟ میں نے اپنی بہن کو ہاتھ کو مضبوطی سے مزید پکڑ لیا اور بولنا شروع کیا۔ میں نے کہا کہ آخر کیا بگاڑا ہے ہم نے اس کا جو وہ ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے؟ اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے اس کے ذہنی مریض ہونے کا گمان ہوا۔ کہنے لگا کہ شیشہ نہیں دیکھتی، وہ نہیں بتاتا، تمہیں دیکھنے کے بعد وہ لوگ ہوش میں نہیں رہتے۔ میں نے اسے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہوا بھول جاؤ اور ہمیں جانے دو۔ اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ اس کی نظریں عجیب تھیں۔ میں نے اپنی بہن سے کہا کہ چلو چلتے ہیں۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور میرا بازو پکڑ لیا۔ کہنے لگا کہ مجھ سے ملنے اتنی دور آ گئی ہو، ڈر نہیں لگا؟ میں نے کہا کہ ڈر صرف خدا کا ہے، تم جیسے شیطان سے میں نہیں ڈرتی۔ یہ کہنا تھا کہ اس نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہم لوگ گھر پہنچے تو اماں جاگ رہی تھی۔ خوب سنائی ہمیں اور میں خوش تھی کہ اب چودھریوں کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن صبح ایک نئی مصیبت لے کر آئی۔ چودھری خود ہمارے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے یا پھر گاؤں چھوڑنے کا کہہ رہے تھے۔ اماں رو رو کر کہہ رہی تھیں کہ کچھ وقت دے دے، بڑی بیٹی کا کہیں رشتہ ہو جائے تو ہم حسنہ کا آپ کے بیٹے کے ساتھ رشتہ کر دیں گے۔ ہماری بڑی بیٹی کا کہیں رشتہ نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا بات تھی جو چھوٹی کو بیاہ دیا اور بڑی گھر میں بیٹھی ہے۔ لیکن وہ شام کو ہی نکاح یا گاؤں چھوڑنے پر باضد تھے۔ ابا سر پکڑے بیٹھے تھے اور بھائی کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ انہیں میں قصوروار لگ رہی تھی۔ بھائی نے کچھ وقت مزید مانگا اور وہ لوگ چلے گئے۔ بھائی ابا کو کمرے میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد اماں کو بلوایا۔ میری بہن نے میری طرف دیکھا اور دروازے کے ساتھ لگ کے سننے لگی۔ کچھ دیر بعد اس نے جو بتایا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ ہم ایک کچے راستے پر جا رہے تھے۔ اماں ابا بھائی اور میری بہن آگے تھے اور میں ان کے پیچھے۔ ہم سب یہ گاؤں چھوڑ رہے تھے۔ یہاں سب کچھ ان سب کو میری وجہ سے چھوڑنا پڑا، کیونکہ بھائی اب اس گاؤں میں رہ کے گاؤں والوں کی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ تمہاری بہن نے بڑی اونچی آسامی پھنسا دی ہے۔ کوئی کہتا کہ کب سے چکر چل رہا تھا جو ظہیر نے اپنے باپ کو منا دیا۔ ظہیر کو سب جانتے تھے کس قماش کا آدمی تھا، لیکن ویسا سارے عیب چھپا دیتا ہے۔ امیروں کی امیری ان کے عیب نہیں دیکھنے دیتی۔ ہم شہر آ گئے تھے۔ یہ بھائی کے دوست کا گھر تھا، وقتی طور یہیں رہنا تھا۔ وہ اکیلا شخص تھا، پڑھائی کے لیے یہاں کرائے پر رہ رہا تھا۔ وہ اور بھائی اسی گھر میں رہتے تھے۔ اماں ابا مجھ سے بات نہیں کرتے تھے اور بھائی سارا دن نوکری کے لیے دھکے کھاتا۔ محلے سے ایک دن ایک خاتون آئی۔ اس نے ہمارے حالات دیکھے تو اماں سے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک فیکٹری ہے، وہاں پر بچوں کے کھانے کی چیزیں پیک کی جاتی ہیں۔ تم ماں بیٹی اگر چاہو تو میں وہاں لے جاؤں گی، مزدوری بھی مناسب ہے، اور دوسری بات وہاں سب عورتیں ہی ہیں۔ اندھا کیا چاہے، دو آنکھیں۔ اماں نے فوراً حامی بھر لی۔ دوسرے دن اماں اور ہم دونوں بہنیں اس عورت کے ساتھ وہاں چلے گئی۔ ان لوگوں کو 2 لوگوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے رکھوا دے، آپ رہنے دیں، لیکن اماں نہیں مانی۔ کام بھی آسان تھا اور مزدوری بھی مناسب تھی، لیکن اب اماں کو مجھ پر بھروسہ نہیں رہا تھا۔ وہ شام ہماری زندگی میں بھی شام ہی بن کر آ گئی تھی۔ اماں اور حفصہ ابھی نہیں آئی تھی۔ ابا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں اکیلی تھی گھر پہ۔ بھائی تو پہلے ہی رات کو آتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ گلی میں نکل آئی۔ 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے، انہیں مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ تبھی ایک آواز آئی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ شاید بھائی کا دوست ہی تھا جو مجھے واپس بلا رہا تھا۔ کہہ رہا تھا کہ حسنہ واپس آؤ گھر، میں لے جاتا ہوں چچا کو ہاسپٹل۔ وہ یقیناً گھر پہ دیکھ چکا تھا ابا کی حالت کو۔ پچھلے 1 گھنٹے سے آپ اندر تھے، ڈاکٹر آ جا رہے تھے، کوئی کچھ بتا نہیں رہا تھا۔ میں مسلسل رو رہی تھی جب وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ رو نہیں، دعا کرو، آپ کے ابا ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں نے روتی آنکھوں سے اوپر دیکھا۔ یہ شخص محسن تھا ہمارا، ہمیں چھت دی، اور اگر یہ آج نہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ کہنے لگا کہ میرا نام رضا ہے، تمہارا بھائی دانش میرا دوست ہے، اور بھائی بھی اس لیے آپ سب میرے لیے خاص ہیں۔ اسی وقت ڈاکٹر آ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ ابا کو خون کی شدید کمی ہے، بلڈ ارینج کریں۔ گروپ بتایا تو رضا نے کہا کہ میرا بھی یہی بلڈ گروپ ہے۔ وہ ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا۔ جب میں کمرے میں آئی تو ابا ہوش میں تھے، لیکن مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میں وہیں رکی کرسی پر بیٹھ گئی۔ رضا ابا کے لیے جوس اور کھانے کے لیے کچھ لے کر آیا تھا۔ ایک پیکٹ میری طرف بڑھایا۔ میں نے منع کیا تو اصرار کرنے لگا۔ میں نے شاپر ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ وہ اب ابا کو جوس پلا رہا تھا۔
اسی وقت دروازہ کھلا اور بھائی اور اماں اندر آئے۔ رضا نے انہیں کہا کہ فکر کی بات نہیں، مجھے لگ رہا تھا کہ میں ان سب میں ایسے ہی کھڑی ہوں، فضول اور غیر اہم۔ اماں نے بھی مجھ سے کچھ نہیں کہا نہ پوچھا۔ میں باہر نکل رہی تھی جب رضا کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ حسنہ بہت پریشان تھی چچا کو اس حالت میں دیکھ کے۔ ابا 2 دن بعد گھر آ گئے۔ میں نے ابا سے اماں سے پھر سے معافی مانگی، انہیں کہا کہ جو بھی ہوا میرا قصور نہیں تھا، لیکن پہلے نہ سنی کسی نے اور نہ ہی اب کوئی سن رہا تھا۔ تبھی رضا بھائی کے ساتھ اندر آیا، ابا سے حال احوال پوچھا، میں چائے بنانے چلی گئی۔ اماں چائے لینے آ گئی اور بہت خوش بھی لگ رہی تھی۔ حفصہ نے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، تو کہنے لگی کہ نیک لوگوں کی اللہ سنتا ہے، رضا نے کہا ہے کہ اس کی ماں ہم سے ملنا چاہتی ہے۔ اماں آج بہت خوش تھیں۔ رضا کی امی آئی تھی۔ اماں بار بار حفصہ کی تعریف کر رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ وہ حسنہ کے لیے آئی ہے، رضا حسنہ کو پسند کرتا ہے، ایک بار پھر مجھے امتحان میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابا نے سوچنے کا وقت بھی نہیں مانگا اور ہاں کر دی۔ مجھے لگا کہ میں بوجھ ہوں جسے اتارنے کی جلدی ہے سب کو۔ حفصہ بہت خوش تھی میرے لیے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ میری وجہ سے اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ حفصہ نے اماں کو سمجھایا کہ اب تو حسنہ مہمان ہے یہاں کچھ دن، اماں آپ اپنا رویہ بدل لیں، جب یہ چلی جائے گی تو اسے دیکھنے کو ترسیں گی۔ اماں نے زیادہ تو نہیں لیکن یہ کیا کہ اب مجھے روک ٹوک کرنے لگی۔ اگلے جمعے کو نکاح تھا اور سب ایسے ہی مطمئن تھے جیسے بوجھ اترنے پر ہوتا ہے، لیکن میری آزمائش ابھی باقی تھی۔ رضا اچانک کسی کام سے اپنے شہر واپس جا کے رابطہ کرنا اس نے چھوڑ دیا بھائی سے۔ نمبر مسلسل بند آ رہا تھا اور اس بات کو کئی مہینے گزر گئے، رضا نہیں آیا۔ اس کے گھر کا بھائی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ میری اکثر عادت تھی چھت پر آ جاتی، شام کو میرا حسن سارے خاندان میں مشہور تھا۔ پہلے اماں تیار نہ ہونے دیتی اور اب میں خود نہیں ہوتی کیونکہ دل نہیں چاہتا تھا، حالانکہ پہلے مجھے تیار ہونے کا بہت شوق تھا، اس لیے رات کو امی کے سونے کے بعد چھت پر جا کر تیار ہوا کرتی اور تصویریں بناتی۔ میں نے پھر سے تصویریں بنانے کا سوچا، اب بھی میں بھائی کے سونے کے بعد اس کا موبائل چھت پر لے جایا کرتی اور تصاویر بناتی اور پھر ڈیلیٹ کر دیا کرتی۔ ہماری چھت کے ساتھ 2 گھروں کی چھتیں ملتی تھیں، لیکن وہاں کبھی کسی کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں بے فکری میں پوز بنا کر تصویریں بناتی۔ اس وقت مجھ پر ایک گلاب گرا، ساتھ ایک پرچی کہ تم میری ہو۔ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی، ایسے کیسے کوئی کسی کا ہوتا ہے، اور پھر میں تو رضا کی تھی، مجھے آج بھی اسی کا انتظار تھا۔ اس کے مرنے اور لوٹ آنے کی امید ہی تو مجھے زندگی کی طرف لائی تھی۔ میں نے ہنستے وہ پرچی پھینک دی کہ ہر لڑکا ہی مجھے یہ کہتا تھا جب ایسا روز ہونے لگا، لیکن آج اس پرچی پر لکھا تھا کہ میں تم سے ملنے آؤں گا۔ میں بڑی خوش تھی کہ جلدی سے تیار ہو کر میں چھت پر بیٹھ گئی۔ جب اچانک کوئی پیچھے آیا، میں خوشی سے کھڑی ہوئی، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہوش اڑ گئے کیونکہ میرے سامنے ظہیر کھڑا تھا۔ میرے ماتھے پر پسینے چمکنے لگے، بہت سے سوال پہاڑ بن کے سامنے کھڑے تھے۔ کب، کیسے اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا، یہ کیسے یہاں؟ حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں پیچھے ہٹ رہی تھی اور وہ میری جانب بڑھ رہا تھا۔ پیچھے ہٹتے میں دیوار سے لگی اور وہ بالکل میرے سامنے تھا، مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے دھکا دے کر نکل جانا چاہا، اس نے اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ میں اپنی کوشش کے بعد بھی خود کو آزاد نہیں کروا سکی۔ بالآخر مجھے چھوڑ دیا، لیکن میرے منہ کو میرے دوپٹے سے باندھ دیا۔ اسے شاید لگا تھا کہ میں شور کر کے سب کو بلا لوں گی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ سب بھی مجھ پر ہی جاتا۔ سب کو لگتا کہ میں نے ہی اسے بلوایا ہے۔ اب وہ میرے بازو بھی باندھ رہا تھا اور میں خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں یہ شیطان کیا کرنے والا تھا۔ میں مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ رونے سے میری آنکھوں کے آگے آنسوں کی دیوار تھی جسے میں پلکیں جھپک کر دور کرتی۔ پھر اس نے مجھے وہاں سے اٹھایا اور بڑی آسانی سے چھت سے دوسری چھت پر لے آیا۔ یہاں پہ کسی کی نظر نہیں پڑ سکتی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج میرا آخری دن ہے دنیا میں، یہ شیطان مجھے مار دے گا۔ میرے سامنے بیٹھ گیا اور غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ بولا، حسنہ، پتہ ہے کہ کتنی آنکھیں ترسی ہیں میری تمہیں دیکھنے کو، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں میں نے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر میری آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور میرے بکھرے بالوں کو پیچھے کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے کہنا شروع کیا، کہنے لگا کہ جس دن تم کو دیکھا تھا میں سمجھ گیا تھا کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ تمہارا حسن اور پھر مجھ سے دلیری سے لڑنا، تمہارا کردار، دونوں ہی مجھے متاثر کر گئے تھے۔ پھر میں نے ابا سے کہا کہ مجھے ہر حال میں حسنہ چاہیے، نہیں تو خودکشی کر لوں گا۔ میں ابا کا اکلوتا بیٹا تھا، میری خاطر وہ مان گئے، لیکن تمہارے گھر والوں نے اس بات کا الٹا مطلب نکالا۔ تو میرا کیا قصور تھا؟ پھر تم مجھ سے ملنے آئے مجھے نقصان پہنچانے، تم ڈری نہیں، تم نے کہا کہ ڈر تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے، اور میں اس دن ڈر گیا۔ اگر تم واقعی مجھ سے نہ ڈری تو تم مجھے ڈرا دو گی، اور وہی ہوا۔
जैसे ही अब्बा ने शादी जल्दी करने का कहा तुम लोग रातों रात निकल गए। सिर्फ गांव वालों की वजह से ये भी नहीं सोचा अगर हमसे रिश्तेदारी होती तो किसी की मजाल नहीं थी, तुम लोगों को मैली आंख से भी देखता। कहने लगा कि मुंह खोल रहा हूँ, लेकिन कसम है तुम्हें अल्लाह की जो अपना और मेरा तमाशा बनवाया। उसने मेरा मुंह खोल दिया, हाथ अभी भी बंद थे। मैंने उसे बताया कि मुझे नफ़रत है तुमसे। कहने लगा कि इतनी मोहब्बत है मेरे दिल में, जिस दिन जाओगी नफ़रत भूल जाओगी। मैंने कहा कि यहाँ कैसे आए? कहने लगा कि तुम्हें हॉस्पिटल में देखा था, एक दोस्त की आयादत करने आया तो तुम्हें देखा वहाँ, वहीं से तुम्हारा पीछा किया, कुछ अरसे से तुम्हारे घर के साथ वाला मकान ले लिया, रात को तुम्हें रोज़ देखने आता रहा, फिर तुम्हें गुलाब और ख़त लिखने लगा। जब तुम वो सब देख कर हंसती तो मुझे लगता कि मुझ पर हंसती हो, शायद समझ ना सको हुस्ना, लेकिन मैं वाकई तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ये मुमकिन नहीं, तुम्हारी वजह से हमारा सब कुछ छिन गया, घर, ज़मीनें, सुकून, मेरे भाई की तालीम अधूरी रह गई, मेरे माँ बाप रुल गए, बड़ी बहन अभी तक घर बैठी है, मैं माफ़ नहीं कर सकती। वो फिर उठ के मेरे सामने आया और आंखों में देखते हुए बोला, हुस्ना ना करो माफ़, मैं तुम्हें साथ रख के सारे मदावे कर लूँगा, तुम देखती जाओ। ये कहकर वो उठा और जाने लगा। मैंने आवाज़ से ज़हीर, उसने पलट कर देखा और मुस्कुराया, मेरी तरफ वापस आया और सवारी नज़रों से देखने लगा। मैंने कहा कि मेरा हाथ तो खोल जाओ। वो मेरे हाथ खोलने लगा, ऐसे कि मेरा सर उसके सीने से लग गया था। वह हाथ खोल के मुड़ने लगा, फिर रुका और कहा कि आज तुमने मेरा नाम लिया तो लगा से फिर से मैं जी उठा हूँ। मेरी बड़ी बहन का बहुत अच्छी जगह से रिश्ता आया था। अम्मा, अब्बा और भाई मुतमईन थे, लड़का पुलिस में था। भाई ने हाँ कर दी थी। कुछ दिन बाद भाई को किसी ने कॉल की, बहुत अच्छी जगह भाई को मुलाजमत के लिए बुला लिया गया था। भाई और अम्मा अब्बा सब बहुत खुश थे। एक दिन अचानक ही अब्बा, रिश्तेदार और दोस्त चचा फजल हमारे घर आ गए और चचा गले लग कर बहुत रोए। चचा फजल ने बताया कि गांव वाले तुम्हें आज भी याद करते हैं, अपनी मिट्टी अपनी होती है, लोगों को और कोई काम नहीं जो हमारी बातें करते रहें। चचा ने बहुत इसरार किया कि वापस आ जाओ। अब्बा ने चौधरियों का पूछा तो उसने बताया कि अब छोटे चौधरी के हाथ में है सारे मामला। बाप भी अच्छा था, लेकिन बेटा बाप से ज़्यादा भला आदमी है, गांव वालों के लिए बड़े काम करवा रहा है। गांव की सड़क भी पक्की करवा दी है, बच्चियों के लिए स्कूल बनवाया, डिस्पेंसरी भी, अब बड़ी सहूलतें हैं गाँव में। अब्बा अभी भी कश्मकश में थे, भाई से मशवरा करने का कहा। गांव आते ही अब्बा अम्मा खुश हो गए थे। मैं सोच रही थी कि कुछ सफ़र ला हासिल होते हैं, किसी की दुआएं और सच्ची लगन ने कुछ बदलने नहीं दिया था, जहां से चले वहीं आ गए थे। गांव वाले बड़े खुश थे। मैं और हिफ्सा आपी खेतों की तरफ आए थे, जो वैसे ही थीं जैसे छोड़ कर गए थे, और मुझे समझ आ गई थी कि सब किसने करवाया होगा। जैसे आपी का रिश्ता, भाई की जॉब और फिर चचा फजल का वहाँ आना, मेरे होंठों पर बेख्तियार ही मुस्कुराहट आ गई थी। उसी वक्त मुझे दूर से वो आता दिखाई दिया, किसी मज़ारे से कुछ कह रहा था, और आज मैंने गौर से उसे पहली बार देखा। अगर मेरा हुस्न बहुत था तो ज़हीर भी कुछ कम नहीं था। यकीनन बहुत सी लड़कियों का ख्वाब होगा ये शख्स। मेरी बहन की शादी थी, हम सब तैयारी में मसरूफ़ थे। मौसम भी शदीद ख़राब था, लगता था कि तूफ़ानी बारिश होगी। अम्मा सहन में चीज़ें समेट रही थी। कुछ देर में भाई भी आ गए। भाई ने बताया कि मेरा झगड़ा हुआ है किसी से। वहाँ चौधरी ज़हीर गुजर रहा था, मुझे देखकर मेरी तरफ आया। बीच बचाव करवाते करवाते उसे काफ़ी चोट लग गई है। अम्मा से कहा कि हवेली चलो, चल के पता करें। जब वो लोग वापस आए तो बहुत मुतमईन नज़र आ रहे थे। भाई शर्मिंदगी से आंखें नहीं उठा रहा था। मुझे समझ आ गई थी कि आज ज़हीर ने उन्हें समझा दिया था। हम दोनों बहनों की शादी एक ही दिन रखी गई थी। वो बार बार मेरी तारीफ़ कर रही थी, और जब ज़हीर को देखा तो कहने लगी कि आज तो तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो। उसका दूल्हा भी बहुत प्यारा था, और उस दिन पता चला कि वो ज़हीर का कज़न है और दोस्त भी। रुखसती के बाद अम्मा बहुत रोई, मैंने भी खूब गिले शिकवे किए। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। ज़हीर ने अपने सारे वादे पूरे किए, मेरी ख्वाहिश पूरी की। हमारी एक बेटी और एक बेटा है। हम अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन हैं। हिफ्सा की 2 बेटियां हैं। भाई ने शादी कर ली थी, उसकी बीवी भी बहुत अच्छी थी, सबका बहुत ख्याल रखा करती। हम बहनों को मेके की कमी की महसूस नहीं होने देती। पिछले बरस अम्मा गुजर गई थी और अब्बा को 2 साल हो गए दुनिया से गए हुए। सब कुछ था अब, लेकिन अम्मा और अब्बा नहीं थे। ज़िंदगी कुछ लेती है तो बहुत कुछ देती भी है। अगर इम्तहान लेती है तो हमें सबक भी सिखाती है। आज सब याद आता है तो लगता है कि वो मुश्किल वक्त ना आता तो कैसे पता चलता कि ज़हीर की कदर कैसे होती, और शायद जो आजिज़ी इनकिसारी आज सब के होने के बाद है, ये भी मेरी ज़ात में ना होती। आज ज़हीर आता है घर और बच्चे उसे मेरी शिकायतें लगाते हैं तो अपना बचपन याद आता है। ज़िंदगी का हर दिन एक नया सफ़ा है, और ज़िंदगी ख़ुद एक किताब है।